میری پیاری بہنوں، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر بغیر سمجھے، بغیر ترجمے کے، بغیر سوچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آج ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھ لیجئے میری بہنوں، یہ جو قرآن ہے، اس قرآن سے بہتر، خاص طور پر رمضان میں جو نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اس قرآن سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نیکیاں کمانا ہے، آپ کو ہدایت کے راستے پر آنا ہے، تو آئیے اور قرآن سے جڑ جائیے، کیونکہ یہ نیکیاں کمانے کا جو سیزن میری اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں تیار ہو جائیے۔ نیکیوں کے سیزن میں اپنے دامن میں خوب نیکیاں سمیٹنے کے لیے، اللہ رب العزت کی ہدایت کو اپنے اندر لینے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے دے اس بات کی تیاری کر لیجئے، کوشش کر لیجئے میری بہنوں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی، جو شخص بھی اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور وہ 10 نیکیوں میں کی ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ غور کیجئے، آپ نیکیوں کے کمانے کا اتنا پیارا موقع، ہدایت پانے کا اتنا بہترین طریقہ، بتاؤ الصلاۃ کے پڑھنے سے ہمیں کتنے نیکیاں مل رہے ہیں؟ الف لام صاد لام واو ہا، کتنے نیکیاں ہوتے؟ آرام سے 7 نیکیاں مل جاتے۔ 6 ورڈ ہے نا، 60 نیکیاں آرام سے مل جائیں گے۔ ایک ورڈ پہ 10 نیکیاں، لیکن نماز پڑھنے کی ہدایت آپ کو نہیں مل رہی۔ تو بتاؤ میری بہنوں، کیا آپ کا وہ نیکی کمانے کا ذریعہ، آپ کا ثواب آپ کو کچھ کام آئے گا اگر آپ کو نماز پڑھنے کی ہدایت نہ ملے؟ قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں الصلاۃ، لیکن آپ کی زندگی میں تو نماز کا بالکل تصور نہیں ہے۔ نماز کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے والے تو نہیں ہیں۔ الصلاۃ پڑھنا آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اس لیے قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھیے میری بہنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے صلاۃ کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا مجھے نماز پڑھنا ہے، صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں۔ نیکیاں تو مل جائے گی، 60 نیکیاں تو مل رہی ہیں صرف ایک لفظ پر، لیکن ہدایت نہیں مل رہی، تو نیکیوں کا کچھ فائدہ ہوگا؟ بغیر نماز پڑھے کیا آپ جنت میں جانے کا تصور بھی کر سکتی ہیں؟ کر سکتی؟ نہیں نا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے میری بہنوں، اس قرآن کو آج تک ہم نے ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھا، اسی لیے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے نہیں بنے۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف پڑھتے جا رہے ہیں نمازوں میں، قرآن میں بھی، نمازوں میں بھی صرف پڑھتے جا رہے ہیں، صرف پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں۔ میری بہنوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کافروں سے، پڑھو نہیں بول رہے، کہہ دو بول رہے۔ پڑھنے پہ تو آپ کو ثواب ملے گی، نیکیاں تو ملیں گی، لیکن ہدایت نہیں مل رہی نا۔ ہم کافروں کو جا کے کہاں بتا رہے؟ قل هو اللہ احد، سنو کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد،
اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بہنوں، سوال کرو اپنے آپ سے کہ کتنی بار ہم کو ہدایت ہوئی، ہم جا کے لوگوں کو بتائیں کہ قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون۔ ہم تو صرف پڑھتے جا رہے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، پھر یہ ثواب ہمارے کچھ کام آئے گا اگر ہدایت ہم کو نہیں ملے گی تو؟ اسی لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے اس قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھو، ہدایت کی نیت سے پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، مجھے کیا حکم دیتا ہے۔ لیکن افسوس 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 کے ساتھ مجھے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے، رمضان میں تو ہم قرآن کو ضرور پڑھتے ہیں، ضرور بھی ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ طوطا اور مینا کی طرح کمپٹیشن کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا۔ دیکھ لیجئے ہمارے ماحول و معاشرے میں کہ آج عورتیں کیا کہتی ہیں، ننند بھابھی کو، جٹھانی دیورانی کو، ساس بہو کو کیا کہتے ہیں؟ رشک کرتی ہے کہ میرے 4 قرآن ہو گئے، میرے 5 قرآن ہو گئے، میرے 6 قرآن ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس قرآن کو آپ نے مکمل تو کر لیا، طوطا مینا کی طرح پڑھ لیا، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اتنے قرآن مکمل کر لیے۔ آپ کا اتنا ہی ہوا؟ ابھی میں تو 5 کمپلیٹ کر لی، 6ویں چل رہی میری بہنوں، اب آپ اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں 5 قرآن مکمل کر چکی۔ اپنے آپ سے سوال کرو میری بہنوں۔ سورہ فاتحہ شروع میں ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ اتنی دفعہ قرآن مکمل کر لیے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پتہ ہوگا، ہے نا میری بہنوں؟ وہیں پر اگر فلم کی بات لے لیں، مجھے بولے فلم کو اگر 1 سے 4 مرتبہ آپ لوگ دیکھیں گے، آپ کو اس میں کا کوئی ایڈ کوئی آ کر آپ سے پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈ کے ساتھ ساتھ اس کی پوری سٹوری شروعات سے لے کے اختتام تک پوری کی پوری سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں ایسا کرے، انہوں ویسا کرے، انہوں یہ بولے، انہوں وہ بولے، پوری کی پوری۔ لیکن افسوس، اس قرآن کو 1 سے 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن کے شروع میں جو پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ، اس کے معنی ہم کو آج تک نہیں پتہ۔ یہ چیزیں آج کیوں ہو رہی ہیں؟ سوال کرو اپنے آپ سے۔ ایک فلم اسے 4 بار دیکھتے ہیں تو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن قرآن کو 1 سے 10 بار پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی قرآن دماغ میں نہیں بیٹھتا۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر غور کیجئے میری بہنوں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جس انٹرسٹ سے، جس جنون سے، جس جذبے سے ہم فلم دیکھتے ہیں، اس جنون سے، اس جذبے سے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کیا کہتے ہیں، ہم تو بس کمپلیٹ کے لیے، ثواب کے لیے پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر کیسے ہم کو ہدایت ملے گی؟ کیسے ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ کیسے ہم اس قرآن کو سمجھیں گے؟ اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟